یا اس پر دیوار گر جائے یا وہ خود دیوار سے گر جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جائے، تو اس کو شہادت سری کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شہادتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حسنین کریمین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کے دو پھول ہیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ کی حدیث مبارک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اب یاد رکھو کہ پھل اور پھول میں جو جمال اور کمال ہوتا ہے وہ اصل کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ان شہزادوں کو اصل سے شہادت اصل سے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کمال کا فیض بھی ملا ہے اور رسول اللہ کی ذات سے جمال کا فیض بھی ملا۔ چنانچہ امام حسن کو زہر دیا گیا جو کہ شہادت سری ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دیا گیا۔ چنانچہ خیبر کے موقع پر ایک عورت زینب بنت الحارث نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کے گوشت میں ملا کر زہر دیا تھا۔ وہ زہر اتنا شدید تھا کہ اس کو کھاتے ہی موت واقع ہو جاتی۔ حضور کے صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ وہ ایک لقمہ لیتے ہی شہید ہو گئے، لیکن اس گوشت سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت سے کچھ کھا لیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، اور آپ کا زندہ رہنا یہ آپ کا معجزہ بن گیا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے اور ان کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان محفوظ رہی۔ اور امام علی مقام امام حسین کو شہادت جہری ملی ہے، اور آپ کو میدان کربلا میں بے یار و مددگار ظلماً جبراً قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے شہادت جہری عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ آنے کے بعد کئی غزوات کے اندر بنفس نفیس شرکت کی ہے، اور غزوہ احد میں تو یہ حال ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونٹ پھٹ گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی آبرو کی ہڈی میں کڑیاں جا گھسیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت جہری کا وصف بھی عطا فرمایا ہے اور شہادت سری کا وصف بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی واقعہ پیش ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اسباب از خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام، آپ کی شہادت کے اسباب کچھ اس طرح سے پیدا ہوئے کہ سن 60 ہجری رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے بعد یزید وہ تخت نشین ہوا جس کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی بیعت لے چکے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد یزید کے سامنے ایک بڑا مسئلہ اس کی خلافت اور حکومت کی بقا کا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ ضروری سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے بیعت لی جائے، اس لیے کہ ان حضرات نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اور یزید کو ان حضرات سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر یہ حضرات الگ الگ مقامات پر چلے گئے اور انہوں نے جا کر خلافت کا اعلان کر دیا تو سارا حجاز یزید کے خلاف ہو جائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان خلافت کرنے پر بغداد، عراق اور کوفہ وغیرہ کے اندر بغاوت کا خدشہ تھا۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔
چنانچہ اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور اس خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی اس نے اطلاع دی، اور اس نے ساتھ میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے لیے بیعت لی جائے، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لے ان کو مطلق نہ چھوڑا جائے۔ جب یہ خط ولید بن عقبہ کو ملا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ اب اس معاملے میں کیا کیا جائے، اس لیے کہ یزید کا حکم تھا اور عمل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیر مروان بن حکم کو بلا کے اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ دیکھو یہ سب سے اچھا موقع ہے، تم امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ اور ان سے یزید کی بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، وگرنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ ہاں البتہ عبداللہ ابن عمر سے اس بات کی امید کم ہے کہ وہ قتال اور لڑائی کریں، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، چہ جائے کہ امر خلافت ان کے حوالے خود کر دیا جائے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ابھی اسی وقت بلاؤ اور ان سے یزید کے لیے بیعت لو۔ اگر آج تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھو کہ تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے، چہ جائے کہ بہت سے لوگ قتل نہ کیے جائیں۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے یوں کیا کہ اس نے اپنا قاصد حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں مسجد نبی شریف میں موجود تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ قاصد نے آ کے گورنر مدینہ کا پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ تم چلو ہم آتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام علی مقام سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ گورنر ہمیں اس وقت بلا رہا ہے کہ جس وقت میں وہ کسی سے ملتا ملاتا نہیں ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام علی مقام نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا اور وہ ہم سے اپنے لیے بیعت لینا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تو ان حالات میں آپ کیا کریں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے چند نوجوان لے کر جاؤں گا اور ولید بن عقبہ سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ امام علی مقام اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے گھر کے چند نوجوانوں کو ساتھ لے کے گئے اور گورنر ہاؤس کے باہر ان کو کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ خبردار، جب تک میں تم سے نہ کہوں یہاں سے نہ جانا، اگر تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے یا میں تم کو آواز دوں تو فوراً اندر چلے آنا۔ یہ کہہ کر امام علی مقام اندر داخل ہوئے۔ ولید بن عقبہ نے آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ولید بن عقبہ نے یزید کا خط پڑھ کے سنایا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا کہ یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بھائی میرے جیسا آدمی اس طرح چھپتے چھپاتے بیعت نہیں کرتا، تم کل سب کے ساتھ سر عام بیعت کے لیے کہو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی کہو تو پھر بات ہو رہی۔ ولید امن پسند صلح پسند آدمی تھا، لہٰذا اس نے امام علی مقام کی بات مان لی اور ان کو جانے کے لیے کہا۔ امام جانے لگے تو مروان نے کہا کہ خبردار ان کو ہی جانے نہ دو، اگر آج تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، ان سے یزید کی بیعت لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کو قتل کر دو۔ جب امام نے مروان بن حکم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا او ابن زرقا، او نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر امام علی مقام وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ امام ولید بن عقبہ کے پاس سے آنے کے بعد بڑی کشمکش کا شکار تھے، اس لیے کہ امام علی مقام کو یزید کی بیعت قلبی طور پہ قبول نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یزید کی تقرری وہ خلفائے راشدین کے طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی تھی۔
لہٰذا امام علی مقام کے نزدیک یہ قیصر و کسریٰ کی حکومت کے جیسی پہلی شخصی حکومت تھی، لہٰذا آپ احتجاجاً بھی اس کے خلاف تھے۔ ان حالات میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں کیا کہ آپ ولید کے قاصد کو مختلف قسم کی ہیلے